بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا تو ایک انگیز و نصیحت آمیز بلیغ و بے نظیر خطبہ دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے رؤساء کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربی، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی سرزمین میں چلا جاؤں گا جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشعث نے کہا، آپ اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے ہے، واللہ میں کبھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر آئے۔ اس کے بعد ظہیر بن الکین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور ابن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل وغیرہ کرے گا۔ ان لوگوں نے ظہیر رضی اللہ عنہ کو بھی برا بلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجیں گے۔ ظہیر رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش میں آؤ۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیٹا سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی امداد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نبٹ لے۔ بخدا یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد حر بن یزید رضی اللہ عنہ جو اب تائب ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا تعالیٰ کی طویل و عریض زمین میں کہیں چلے جائیں جہاں ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جو کہ یہودی، نصرانی، مجوسی سب پیتے ہیں، اور جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاسے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت شرمناک سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو پیاسا رکھے اگر توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا بھی بعض شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا، بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اسوجہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے، اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت دریافت کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف
طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شکی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر حملہ بول دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید کو مطالب کی اور شیس بن ربی سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے نہ رہا گیا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہیں ان سے قتال کرتے ہو اور سمیہ زانیہ کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 سپاہی بھیجے یہ آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ اصحاب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر رفقا شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شماسہ سعیدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گمسان کی جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شماسہ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا۔ اب یہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اس وقت ظہیر بن الکین رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدافعت میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نہ تھا اور یہ رفقا بھی دیکھ رہے تھے کہ ہم نہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بچا سکتے ہیں نہ خود بچ سکتے ہیں، تو اب ان میں سے ہر شخص یہ خواہش تھی کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے شہید ہو جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر رضی اللہ عنہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے، یعنی میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ کمبخت مرا ابن منقذ نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا۔ پھر کچھ اور شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے اور کہا خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ پر کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا اما، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمروں پر تلوار سے حملہ کیا، کوہنی سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے قاسم رضی اللہ عنہ کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر لینا نہ چاہتا
था। यहाँ तक कि कबीला कंदा का एक शकीउल कल्ब मालिक बिन नसीर आगे बढ़ा और हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के सर पर तलवार से हमला किया। आप शदीद जख्मी हो गए। अपने छोटे साहिबजादे अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु को बुलाया और अपनी गोद में बिठा लिया। बनी असद के एक बदनसीब ने उनको भी तीर मारकर शहीद कर दिया। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने उस मासूम बच्चे का खून लेकर जमीन पर बखेर दिया और दुआ की, या अल्लाह तू ही इन जालिमों से हमारा इंतकाम दे। उस वक़्त हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की प्यास हद को पहुंच चुकी थी। आप रदियल्लाहु अन्हु पानी पीने के लिए दरिया फरात के करीब तशरीफ ले गए। जालिम हुसैन बिन नमीर ने आप रदियल्लाहु अन्हु के मुंह पर निशाना करके तीर फेंका जो आपको लगा और दहन मुबारक से खून जारी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद शमर 10 आदमी साथ लेकर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की तरफ बढ़ा। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु शदीद प्यास और इतने जख्मों के बावजूद उनका दलेराना मुकाबला कर रहे थे और जिस तरफ हजरत हुसैन रदियल्लाहु अन्हु बढ़ते ये भागते नजर आते। अहले तारीख ने कहा है कि ये एक बेनजीर वाक़या है कि जिस शख्स की औलाद और अहले बैत कत्ल कर दिए गए हैं उसको खुद शदीद जख्म लगे हुए हों और वो पानी के एक एक कतरा से महरूम हो और वो उस कुव्वत और साबित कदमी से मुकाबला कर रहा है कि जिस तरफ रुख करता है मुसल्लह सिपाही भेड़ बकरियों की तरह भागने लगते हैं। शमर ने जब ये देखा कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के कत्ल करने से हर शख्स बचना चाहता है तो आवाज दी कि सब यकबारगी हमला करो। उस पर बहुत से बदनसीब आगे बढ़े, नेज़ों और तलवारों से यकबारगी हमला किया और ये इब्न रसूलुल्लाह खैरुल खल्कुल्लाह फिल अर्ज़ जालिमों और दलेराना मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शमर ने खोली बिन यजीद से कहा कि उनका सर काट लो। वो आगे बढ़ा मगर हाथ कांप गए। फिर शकी बदबख्त सनान बिन अनस ने ये काम अंजाम दिया। आपकी लाश को देखा तो 33 जख्म नेज़ों के और 34 जख्म तलवारों के आपके बदन पर थे। तीरों के जख्म इनके अलावा थे। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और आम अहले बैत के कत्ल से फारिग होकर ये जालिम अली असगर हजरत ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु अन्हु की तरफ मुतवज्जो हुए। शिमर ने उनको भी कत्ल करना चाहा। हमीद बिन मुस्लिम ने कहा, सुभान अल्लाह, तुम बच्चा को कत्ल करते हो और जबकि वो मरीज भी है। शमर ने छोड़ दिया। उमर बिन साद आगे आए और कहा कि इन औरतों के खेमा के पास कोई न जाए और इस मरीज बच्चा से कोई तारज न करे। इब्न ज़ियाद शकी का हुक्म था कि कत्ल के बाद लाश को घोड़ों की टापों में रोंदा जाए। उमर बिन साद ने चंद सवारों को हुक्म दिया, उन्होंने ये भी कर डाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जंग के खात्मा पर मकतूलीन की शुमार की गई तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के असहाब में 72 हज़रात शहीद हुए और उमर बिन साद के लश्कर के 88 सिपाही मारे गए। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और उनके रुफाका को अहले गाज़रिया ने चंद रोज बाद दफन किया। खोली बिन यजीद और हमीद बिन मुस्लिम उन हज़रात के सर को लेकर कूफा रवाना हुए और इब्न ज़ियाद के सामने पेश किए। इब्न ज़ियाद ने लोगों को जमा करके सब सरों को सामने रखा और एक छड़ी से हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के दहन मुबारक को छूने लगा। ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु अन्हु से रहा न गया और बोल उठे कि छड़ी इन मुतबर्रक होंठों के ऊपर से हटा ले। कसम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि इन होंठों को बूसा देते थे। ये कहकर रो पड़े। इब्न ज़ियाद ने कहा कि अगर तुम सनरसीदा बूढ़े न होते तो मैं तुम्हारी भी गर्दन मार देता। ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु अन्हु ये कहते हुए बाहर आ गए, ए कौम अरब, तुमने सैयदतुन निसा फातिमा रदियल्लाहु अन्हा के बेटे को कत्ल कर दिया है और मरजाना के बेटे को अपना अमीर बना लिया। वो तुम्हारे अच्छे लोगों को कत्ल करेगा और शरीरों को गुलाम बनाएगा। तुम्हें क्या
ہوا کہ اس ذلت پر راضی ہو گئے ہو۔ تب تک کے لیے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔